بات یہ ہے بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہو. حضرت جی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جی, میری طرف دیکھیں جی, بڑی پیاری بات ہے. بندے کا اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ جب اللہ بندے کی سن لے نا, جب اللہ بندے کی بولو پھر بولو, جدوں اللہ بندے دی سن لے نا تے پھر بندے نو نا متھے تے اکھاں نہیں رکھنیاں چاہیدیاں. حاجی صاحب جدوں اللہ پھر خیر پا دے نا ادوں اپنی اوقات نہیں بھولنی. پیو نو ہی اکھاں کڈدا پھرنا, پیو نو آنا تینوں بولنا نہیں آندا, ماں نو آنا تینوں بولنا نہیں آندا. اور بھائی جب اللہ خیر ڈال دے, علم میں کمال دے دے, عمل میں کمال دے دے, آواز میں کمال دے دے, شان دے دے, شہرت دے دے, مقام دے دے, لوگوں کی عزتوں میں اللہ احترام ڈال دے, محبتیں اتار دے, شان و شوکت عروج پر ہے, تو جب اللہ تھوڑا سا بڑا کرے نا, شان دے نا, تو پھر میں کر کے زندگی برباد نہیں کرنی. جب اللہ پیسہ دے دے, دولت دے دے, علم دے دے, فضل دے دے, شان دے دے, رتبہ دے دے, تو پھر اللہ کے نام کو آگے بھی کرنا ہے, اللہ کے نام کو اونچا بھی کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے. ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں, جیل میں نہیں ہیں, بازاروں میں نہیں ہیں, یہ محض اللہ کی رحمت ہے. میں دعا کرتا ہوں صدق دل سے آمین کہیے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے, اور اس طرح کی کئی راتیں اللہ تعالی ہمیں حرم شریف میں نصیب فرما دے, اور اس طرح کی کئی راتیں اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی میں نصیب فرما دے. ہمارے آباء و اجداد میں سے جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالی جنت میں ان کے درجے بلند کر دے. اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہ ہمارے علم میں, عمل میں اخلاص رکھ دے, خاتمہ ایمان پہ کرنا, اور ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. ارادہ تھا کہ کچھ بیان کرتا, موضوع بھی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا, تو ابھی بھائی نے ایک سوال کر دیا ہے. سوال مجھے بہت پسند آیا, تو جی چاہ رہا ہے کہ اس کا جواب عرض کروں, اور جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو 6 مئی کا خطبہ ہوگا نا جی, خطیب ایشیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ, ان کی مسجد میں عید کے بعد موضوع کو انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے. آپ نے ہمارے شیخ المشائخ حافظہ اللہ کا بیان سنا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے قابل فخر تو میں نہیں کہتا, لیکن قابل رشک بڑے ہی صالح باعمل عالم دین نوجوان قاری عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ, ان کی اقتداء میں آپ نے بڑے ہی رقت امیز لہجے سے نماز وتر بھی ادا کی ہے. اور شمس القرآن قاری سعید اللہ سعید صاحب حافظہ اللہ, ان سے آپ نے قرآن بھی سنا. تو میں پھر سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی, تو آپ تھوڑی سی توجہ مجھے دیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں گے. آغاز بھی ہم دعا سے ہی کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے, جیسے تیسے ہیں تیرے بندے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. اچھا جی, کل 27ویں ہے, پھر 29ویں ہے, ابھی 2 تاک راتیں باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی آپ نے بات کرنی ہے نا جی, تو درمیان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو رکھ کے بات کرنی ہے. آپ نے کہنا اللہ تعالیٰ, میری طرف دیکھو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بیٹا دے دے, اپنی رحمت سے صحت دے دے. رحمتی وسعت کل شیء. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پہ چھا چکی ہے. رحمت میں بڑی طاقت ہے.
ان اللہ تعالی خلق مئۃ رحمہ فبث بین خلقہ رحمۃ واحدہ. تو خیر میں تو سوال کا جواب دینے لگا تھا تو میں نے درس شروع کر دیا. توجہ میرے طرف رکھیں جی، صرف سوال کا جواب میں نے دینا. سوال کیا ہوا ہے جی؟ سوال کیا ہے بھائی نے کہ حضرت جی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا پہلے مجھے ایک گل دسو، اے سوال تو انہوں پسند ہے؟ آپ کو آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں سوال کو دہراتا ہوں، تھوڑی سی توجہ دے. انہیں سوال یہ کیتا ہے کہ شیخ صاحب ایسا جواب دیا جے کہ بندے دا اللہ نال تعلق کہو جہا ہونا چاہیے. اگر تو آپ کو سوال پسند ہے تو میں جواب عرض کرتا ہوں، نہیں تو کوئی موضوع شروع کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے سوال کا جواب دیں جی؟ سادہ سا جواب ہے جی اس کا. یہ کون سا کوئی بڑا مشکل سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جی جیسا تعلق کسی سے نہیں ہونا چاہیے. موٹی سی بات، بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، لاجواب بے مثال تعلق ہونا چاہیے، بڑا منفرد تعلق ہونا چاہیے. یا اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا بندہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے درجہ پانا چاہتا ہے. یہ میں تمہیدی طور پہ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہونا چاہیے جیسا وہ اللہ کی جنت میں اللہ سے درجہ پانا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہو ایک رہنمائی ملتی ہے. غالباً یہ صحیح البخاری کی روایت ہے جی. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، توجہ فرمائیے، کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، گفت و شنید جاری ہوتی، باتیں جاری ہوتی. یہ ہے جی بندے کا اللہ سے تعلق جی. تو جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، سیدہ کائنات فرماتی ہیں رسول اللہ بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہوتے، بڑی محبت کی باتیں جاری ہوتی. جب مؤذن کہتا نا اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے ایسے اٹھ کھڑے ہوتے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. حضرت جی آپ کا تعلق اللہ سے کیسے ہے جی؟ آپ زور کے وقت بھی دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، عصر کے وقت بھی بیٹھے رہتے ہیں، خوش گپیوں میں ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا تعلق ہے جی؟ ایسا تعلق ہونا چاہیے. تو آئیے میں تھوڑے وقت میں جی اس سوال کو 5 پہلوؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس کا جواب رکھتا ہوں. سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو. پہلا جواب کا پہلا پہلو عقیدہ توحید کے حوالے سے جی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے. توحید ربوبیت میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور مل کے بولے مدبر بھی، یدبر الامر من السماء الى الارض. اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کا نظام چلانے والا بھی. یہ ہے توحید ربوبیت. جب خالق اللہ، مالک اللہ، نظام بنانے والا اللہ، نظام چلانے والا اللہ، تو سارے مل کے بولیں میری طرف دیکھیں، پھر ہمارے سجدوں کے لائق بھی ایسے نہیں جی، سارے بولیے جی، ہمارے سجدوں کے لائق بھی، ہماری عبادت کے لائق بھی. دیکھیں جی یہ موٹی سی بات ہے جی، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک بڑے حضرت جی ہیں جی ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. وہ کبھی یہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی یہاں سجدے کرتے ہیں، کبھی یہاں تویز باندھتے ہیں، کبھی یہاں تویز وہ ڈال دیتے ہیں. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تو عید کا تعلق بڑی غیرت والا ہونا چاہیے جی. اگر بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں تو عید میں غیرت مند نہیں ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرے سے کوئی رشتہ قائم ہی نہیں ہوتا. تو عید اسماء و صفات ہے جی، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے ناموں جیسے پاکیزہ کسی کے نام نہیں.
تو عقیدہ توحید میں جی بندے کو اللہ کے ساتھ بڑی غیرت کا معاملہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم غصے میں آتے تھے, انتقام تو لیتے ہی نہیں تھے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہوتا تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لیتے تھے. جب اللہ کی کسی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا تو عید پہ آنچ آتی تھی, بدلہ لیتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. میں نے کہیں پڑھا ہے, غالباً کسی صحابی نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا ما شاء اللہ و شئتا, ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے آپ چاہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً روک دیا, ٹوک دیا, منع کر دیا. فرمایا بھی ایسی بات نہ کہو کہ ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا, جیسے میں چاہوں گا, بل قل ما شاء اللہ وحدہ, ویسے ہی ہوگا جیسے اکیلا اللہ چاہے گا. انہوں نے کہا تھا نا اولو حبل, اولو حبل, محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کہاں ہے, عمر کہاں ہے, آپ خاموش رہے. لیکن جب اول و حبل کی باتیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اب جواب دینا فرض ہے, جواب دو, اللہ اعلی و اجل. تو یہ جو سوال ہے نا جی بندے کا اللہ سے تعلق, بولے دیکھیں جی یہ سوال و جواب کی اب نشست ہے جی, یہ درس قرآن نہیں ہے جی, تقریر کا اپنا مزاج ہے, حضرتی بیان کا اپنا مزاج ہے, اور سوال و جواب کی نشست کا بولے ہاں بس آپ نے نا بولتے رہنا ہے. پہلی بات مکمل ہو گئی ہے, بندے کا اللہ سے یہ تعلق ہونا چاہیے تو عید کے معاملہ میں بڑا غیرت مند ہو. ہم واسطے وسیلے کے قائل ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے یہاں دیوبند حضرات تشریف فرما ہے, بریلوی حضرات تشریف فرما ہے, اہل حدیث بھائی تشریف فرما ہے. ایسی مجلسیں ہونی چاہیے جی جس میں دین کی باتیں ہوں, توحید کی باتیں ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہوں, محبت کی باتیں ہوں, اور سوال و جواب ہوتے رہیں. سلام بھائی آپ کو, آپ نے آتے میرا موضوع چینج کر دیا ہے اور مجھے سوال کر دیا ہے کہ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہو. ایسا تعلق ہو کہ جہاں اللہ کی توحید کی بات آئے وہ تن من دھن سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دے, اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی یہی کہے کہ اللہ ابھی مجھ سے کوئی حق ادا نہیں ہوا. بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہو جی. جواب کا دوسرا پہلو, 5 پہلو ہیں جی, ایک مکمل ہو گیا جی, دوسرا شروع جی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شدید حب ہونی چاہیے, بندے کو اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے. اچھا جی یہ جو شدید حب ہے اس کا میں اردو میں سادہ ترجمہ کیسے کروں کہ یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے. آپ توجہ دیں گے تو ایک اردو سے میں جملہ لینے لگا ہوں, توجہ فرمائیے. حب شدید کا معنی یہ ہے, شدید محبت کا یہ معنی یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ بندہ اپنے اللہ کو ٹوٹ کر چاہے. اللہ کی یاد کے بغیر, اللہ کی محبت کے بغیر, توکل کے بغیر, یقین کے بغیر, اعتماد کے بغیر, بھروسے کے بغیر بندے کا ایک لمحہ نہ گزرے. حضرت جی ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, ادھر دیکھیں ہمیں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم تعلق توڑ دیتے ہیں, شرکیہ توحید پہنتے ہیں, ادھر بھی سجدہ, ادھر بھی سجدہ, ادھر بھی سجدہ, ادھر بھی گلے. ہم کہتے ہیں حاجی صاحب تانوں میں کی دساں بڑے ہی ماڑے حالات آ گئے نے, ہن تے نماز پڑھن بھی جی نہیں کردا. او بھائی تو دعاواں نہیں کردا, ہیلو او تو دعاواں نہیں کردا, او شیخ صاحب بڑیاں دعاواں کر کے ویکھ لیا کچھ نہیں لبدا. اور میرے پیارے بھائیو, بندے کا اللہ سے یقین کا تعلق ہو, اعتماد کا تعلق ہو, سیدنا زکریا جیسا تعلق ہو, مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا, داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے, کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اللہ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے لیکن میری محبت آج بھی تیرے ساتھ جوان ہے, آج بھی یقین ہے میرا رب مجھے خالی نہیں لٹائے گا. سیدہ ہاجر علیہ السلام, کئی ہاجرہ کہتے ہیں, چلے خیر یہ کوئی علمی مجلس نہیں ہے. سیدہ ہاجر علیہ السلام جب ان کو چھوڑا تھا بیابان میں تو حضرت جی نے جب کہا نا کہ میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں,
تو سیدہ حاجر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذن لن یضیعنا، حضرت جی اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو آپ خوشی سے جائیں، میرا یقین ہے اس بیابان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ میری بیٹی پردہ کرتی ہو، میری بہن پردہ کرتی ہو، میری ماں پردہ کرتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، جتنی ہمت طاقت ہے خامن کی خدمت کرتی ہو، رب رب کرتی ہو، سحری کھلاتی ہو، افطاریاں بناتی ہو، پردہ کرتی ہو، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی بچی کا مسئلہ، بچے کا مسئلہ، خامد کا مسئلہ، کوئی ذاتی مسئلہ، شرک کی طرف نہ جایا کرے، خواتین آپ تمیزات کی طرف نہ جایا کرے۔ اگر میرا بس چلے تو میں یہ مسلمانوں کے ماتھے پہ جملہ لکھ دوں، اذن لن یضیعنا۔ اگر آپ اللہ کے امر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، اللہ کی توحید پہ کھڑے ہیں، مجھے اس کبریائی کی قسم، اقسم بجلال اللہ، اگر آپ اللہ کے امر پہ کھڑے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ یہاں بھی بلندی دے گا، اللہ جنت الفردوس بھی عطا کرے گا۔ وہ کیا کہا تھا جی سیدنا ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یا ابا بکر ما ظنوں کا بسنین اللہ ثالثہما۔ یہ تعلق ہونا چاہیے بندے کا۔ گلی بند ہے جی، رستہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے انکار کر دیا جی، شفا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، سلسلے بند ہیں۔ اگر میں اس طرف چلا گیا تو میری نگاہوں کے سامنے درجنوں واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ یہی تھی کہ بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا تو جڑوا دیا۔ یقین کا تعلق ہو۔ کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ یقین کے سودے ہیں جی۔ ادھر دیکھیں، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی لہریں ہیں، تو حضرت جی نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اور تعویذ پہننے والوں اور در در پہ جا کے در در کروانے والوں، کبھی یہاں سجدے کبھی یہاں سجدے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سیدنا یونس کو اتنا یقین تھا، کوئی رستہ نہیں تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ کہا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، کمی مجھ سے ہوئی ہے، کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے۔ بس یہ پڑھتے رہا کرو۔ اگر خواتین پردے میں ہیں جی، ہیں خواتین پردے میں، ہاں میری بیٹیاں بہنیں یہ پڑھتے رہا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث کو امیر المومنین فی الحدیث حضرت شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ میں صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی کرب میں، پریشانی میں، تکلیف میں جی جو بندہ یقین سے یہ پڑھتا رہتا ہے نا، دعائے یونس، کیا پڑھتا رہتا ہے؟ ایک دفعہ سنائیں جی مجھے، یقین جانے دل خوش ہو گیا جی، ایک دفعہ پھر سنائیں جی۔ میں رک کے ایک دعا کرتا ہوں جی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ان میں سے کوئی خود بیمار ہے تو اللہ شفا دے دے، اللہ کسی کی بیٹی بیمار ہے تو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے معاملات نے ہمارا یقین بھی کمزور کر دیا ہے، اعتماد بھی کمزور کر دیا، ہم پھسل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو خیر جی، میں وہ سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پہلی بات ہے جی، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ توحید کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہو بندہ، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی مسلط نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی توحید پہ آنچ آئے وہاں ہمیں کاروباری نفع نہیں چاہیے، ہمیں ایسا رشتہ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ آنچ آئے۔ ہمارا جینا اللہ کی توحید کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کی توحید کے لیے، کٹنا اللہ کی توحید کے لیے، سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوٹ کر اللہ کو چاہیں جی، شدید حب رکھیں جی اپنے اللہ سے۔ جو آپ کی اللہ کے ساتھ محبت ہونا جی، حضرت جی ادھر دیکھیں، اس میں اعتماد کی لہریں ہوں، یقین کی لہریں ہوں، توکل کی لہریں ہوں، اعتماد کی لہریں ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ ان راتوں میں اللہ سے پلاٹ بھی مانگو، بیٹے بھی مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن اللہ سے اللہ کی محبت کے خزانے بھی مانگو۔ رفع الدین کرنے والوں، آمین بالجہر کہنے والوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانے والوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اللہ کی محبت کے خزانے مانگنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ دو باتیں ہو گئی جی۔ تیسری بات، بندے کا اللہ سے تعلق بولیں، دو باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ اچھا مجھے بول کے بتائیں، ایسا ہونا چاہیے نا جی۔ تو عید کے معاملے میں چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کلمہ تو پڑھتا ہے نا جی۔ تو عید کے معاملے میں ہر مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے جی، اور حب شدید بھی، شدید حب ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، توکل ہو۔ واقعات کا وقت نہیں ہے۔ تیسری بات، بندے کا اللہ تعالیٰ سے جی ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ بندہ نا جی اپنے اللہ تعالیٰ کی نا من پسند اطاعت نہ کرے، ہے جی۔ مفاد پرستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وہ باتیں تو مانیں جس سے حسن پہ فرق نہ پڑے، نفع پہ فرق نہ پڑے، معاملات میں فرق نہ پڑے، اور جہاں بندہ دیکھے کہ تھوڑی سی ڈز لگتی ہے، کوئی کاروباری معاملے، کوئی گھریلو معاملے، کوئی دائیں بائیں، کوئی تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی، وہاں اللہ کا سرکش اور نافرمان بن جائے۔ بندے کا اللہ سے تعلق کیسا ہو؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی اللہ نے سیدنا ابراہیم کو کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، آپ کا من مانتا ہے تب بھی، فائدہ نظر آتا ہے تب بھی، ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اپنے اللہ کی اطاعت میں رہیں، اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کی سپرد کریں۔ ہمارے تعلق کی خرابی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جی، جب مولانا صاحب کہتے ہیں نا، حضرت جی کہتے ہیں نا، اے سودی کم شم نہ کریا کرو، اے سودی کاروبار نہ کریا کرو، رشوت نہ لیا دیا کرو۔ پھر اسی ویکھیا جی حضرت جی نو بھی لوگ گلاں کرتے ہیں، مدرسے نو بھی گلاں کرتے ہیں، مسجد نو بھی گلاں کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں جی یہ ہندوؤں والے جو رسم و رواج ہیں جی یہ نہیں ہونے چاہیے جی، رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے ہونے چاہیے، پھر حضرت جی کی بھی خیر نہیں ہے، مدرسے بھی خیر نہیں ہے، جامعہ کی بھی خیر نہیں ہے، مولوی کی بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کاملہ کریں، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں اللہ روک دے رک جائیں، یہاں اللہ کھڑا کر دے کھڑے ہو جائیں۔ نہ دنیا کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ سے تعلق کیسا تھا؟ جب ان کافروں کو کہا جاتا تھا نا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو، یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے سوچتے ہی کچھ نہیں، معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، لین دین کے بھی معاملے ہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے؟ وہ کہتے تھے ان جیسا ایمان لے کے ہیں جن کی اپنی سوچ کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، رب کا حکم آتا ہے یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ واقعات کا وقت نہیں ہے، ورنہ درجنوں واقعات ہے۔ سونے کی انگوٹھی پھینک دی، شراب کے مٹکے انڈھیل دیے، سب کچھ لٹا دیا جہاں امر ربی آیا، اللہ کا حکم آیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہاں پر تعلق بڑا کمزور ہے۔ ہم نے نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، احکامات کو نا جی من پسند ڈش بنا لیا ہے، ایسے نہیں جی ہم نے کرنا۔ تو عید کے معاملے میں بندہ غیرت مند ہونا چاہیے اور حب شدید ہونی چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ایک طرف، یہ یقین کے سودے ہیں، تعلق باللہ کے سودے یقین کے سودے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں نا جی کہ حضرت جی آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، دروس بھی دیتے ہیں، خطبات بھی آپ ارشاد فرماتے رہتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی راز کی بات پہنچی ہے دین میں سے تو بتائیں۔ میرے ہاں جی راز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بندہ بظاہر دیکھے نا دروازے بند ہیں، اگر وہ یقین کی کشتی پہ بیٹھ جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کی خوشبو کی پہلی قسط عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو کبھی سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا؟ ضاحک ربنا من قنوت عبادہ و قرب غیرہ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला हंसते मुस्कुराते हैं मिन क़ुनूत इबादिही व क़ुर्ब ग़ियरिही। ये रिवायत तवज्जो से सुने, इसका सादा तर्जुमा आपको कर देता हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक बंदा 5 साल से दुआएं करता है, 10 साल से दुआएं करता है, अल्लाह सेहत दे दे, बड़ी दुआएं खा चुका हूँ, थक गया हूँ दुआएं खा के, मुँह ही कड़वा हो गया, अल्लाह बेटा दे दे, नहीं मिला, बेटी की शादी कर दी है, बेटी को खैर पा दे, बेटी को भी कोई बेटा नहीं, कोई आगे सिलसिला नहीं, अल्लाह मैं मकरूज़ हूँ, कर्जा अदा कर दे, कोई असबाब पैदा कर दे, कर्जे के उतरने के कोई असबाब नहीं, ना माली मामले बेहतर हुए, ना सेहत के मामले बेहतर हुए, ना कोई नस्ल में आगे खैर चली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल वक़्त गुजरता है तो बंदे के दिल में कुनूतियत पैदा होती है, कोई मायूसी के जज्बात आते हैं, यार नमाजें भी पढ़ता हूँ, रब भी करता हूँ, मेरा अल्लाह मेरी दुआएं कबूल ही नहीं करता। व क़ुर्ब ग़ियरिही, अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं बंदे को इल्म नहीं होता कि दिन फिरने का वक़्त करीब है। अल्लाह को पता है मेरा बंदा अंदर इसके बड़े उबाले हैं, बड़ा रोता है, बहुत कुछ कहता है, अब इसके दिन फिरने वाले हैं, पर बंदे के इल्म में नहीं है। फरमाया जब बंदे की ये कंडीशन कैफियत होती है ना, मांग रहा है यकीन से, शौक से, लिपट कर, चिमट कर, पूरे एतमाद से, और अंदर को ऐसे मामले भी कुनूतियत के आते हैं, ज़ाहिका रब्बुना, बंदे की ये कैफियत देकर अल्लाह अर्श पे मुस्कुराते हैं। जिस कैफियत पे अल्लाह मुस्कुराए हम उस कैफियत में आके गद्दारी शुरू करते हैं, बेवफाई शुरू करते हैं, यहाँ सजदा यहाँ सजदा यहाँ सजदा। यार इस कौम ने तो, मुसलमानों ने तो सजदे को मजाक बना लिया, बाबों को सजदे, दरबारों पे सजदे, मज़ारों पे सजदे। वो कौन सी जगह है जहां पे सजदा नहीं? बेदीन औरतों को दरबारों पे सजदे किए जा रहे हैं, बेदीन औरतों को, शिरकिया तवीज़ात, गले में शिरक, बाजू में शिरक है। ये रसूलुल्लाह का आशिक, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो ईद की गैरत कोई है जी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, अल्लाह की कोई हुब नहीं है जी, अल्लाह पे कोई यकीन इत्मीनान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, फिरका वरीयत के चुंगल से बाहर निकलो, अल्लाह का वास्ता। मैं इन लम्हात को सादत समझ के आपसे बात कर रहा हूँ, कोई वाज नहीं है, कोई बयान नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई तकरीर नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं है, एक दर्द दिल आपके सामने रखता हूँ। बंदे का अल्लाह से ताल्लुक ये हो कि वो अल्लाह के मामले में, उसकी तौहीद के मामले में गैरतमंद हो। कट जाए मेरी गर्दन किसी गैर के आगे नहीं झुकेगी, कट जाए मेरा बाजू किसी गैर के आगे नहीं झुकेगा। शिरक करके मुझे बेटी नहीं चाहिए, शिरक करके मुझे सेहत नहीं चाहिए, शिरक करके अगर मुझे सोने के निवाले, सोने के चम्मच में निवाले मिले, मुझे ऐसा सोना, ऐसे निवाले नहीं चाहिए। मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन अल्लाह की तौहीद पर आंच आने, तो इनके मामले में गैरतमंद होना चाहिए जी, हुब शदीद होनी चाहिए जी, और इताअत कामिला होनी चाहिए जी। मफाद नहीं होना चाहिए, मनपसंद इताअत नहीं होनी चाहिए। चौथी बात सुन लें, इरादा था कि जो आपको 5 पहलू में बयान करता तो 4 कर देता हूँ जी, इंशाअल्लाह 5वां फिर कभी बयान करेंगे। यहाँ रुक कर एक दुआ करता हूँ जी, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे आबा अजदाद को माफ़ कर दे। आप मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, आपसे मैंने एक और दुआ करवानी, अल्लाह हमारे जामियात की हिफाजत फरमा, जामिया सल्फिया, दारुल कुरान, तालीमात इस्लामिया, अल्लाह ताला जहाँ जहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, दीन पढ़ते पढ़ाते हैं, यार दिल से दुआ कर दो, अल्लाह इनको अहमद बिन हम्बल बना दे, अल्लाह इनको इब्ने क़य्यम बना दे। मदारस से मोहब्बत किया करो। हमारे फाजल शेख मोहतरम आलम दीन, उम्र तो छोटी है लेकिन अल्लाह ने इल्म व फजल के खजाने दिए हैं। अजीम अख्तर भाई, ऐसे अदारों को सपोर्ट करो, ऐसे नौजवान अल्लाह की नेमत है, ऐसे अदारे अल्लाह की नेमत है, इनको सपोर्ट करो। वहां बेटे भेजो, भांजे भेजो, भतीजे भेजो। बंदे का अल्लाह से कैसा ताल्लुक हो, तो इनके मामले में गैरतमंद हो शदीद हो और पूरी इताअत करे। खसारा है तो है, फायदा है तो है, अल्लाह की इताअत सबसे पहले। चौथी और आखिरी बात यह है, बंदे का अल्लाह से ताल्लुक कैसा हो। अदर जी ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है जी, मेरी तरफ देखें जी, बड़ी प्यारी बात है। बंदे का अल्लाह से ताल्लुक ऐसा हो कि जब अल्लाह बंदे की सुन ले ना, जब अल्लाह बंदे की
बोलो फिर बोलो। जदों अल्लाह बंदे दी सुन लवे ना तो फिर बंदे नूं ना मत्थे ते अखां नहीं रखनियां चाहिए। हाजी साहब जदों अल्लाह फिर खैर पा दे ना उदों अपनी औकात नहीं भुलनी। प्यो नूं ही अखां कढ़दा फिरना, प्यो नूं आना तेनों बोलना नहीं आंदा, मां नूं आना तेनों बोलना नहीं आंदा। और भाई जब अल्लाह खैर डाल दे, इल्म में कमाल दे दे, अमल में कमाल दे दे, आवाज में कमाल दे दे, शान दे दे, शोहरत दे दे, मुकाम दे दे, लोगों की इज्जतों में अल्लाह एहतराम डाल दे, मोहब्बतें उतार दे, शानो शौकत उरूज पर है, तो जब अल्लाह थोड़ा सा बड़ा करे ना, शान दे ना, तो फिर मैं करके जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। जब अल्लाह पैसा दे दे, दौलत दे दे, इल्म दे दे, फजल दे दे, शान दे दे, रुतबा दे दे, तो फिर अल्लाह के नाम को आगे भी करना है, अल्लाह के नाम को ऊंचा भी करना है। बस अपने अल्लाह के नाम को आगे करें जी। इधर देखें जी, बात सवाल का जवाब खत्म हो गया जी। मैं दुआ करने लगा हूँ, बस एक दो आखिरी बातें सुन ले। हर वक्त यही पढ़ते रहा करो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह ला हौला वला कुव्वता। मेरा बहुत दिल करता जी ये खजाना मुझे सुनाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक दफ़ा मुझे सुनाए जी। मुझे आपके दिल की कैफियत का पता नहीं है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि जिस उम्मत के पास ला हौला हौला का या हौ काला, जिस उम्मत के पास ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जैसा खजाना है और वो दरबारों में धक्के खाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की मौजूदगी में शिरकिया तवीज़ पहनते हो, बेहतर था तेरा बाजू कट जाता, तेरी गर्दन कट जाती। इतनी बेकदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की, अकीदा तौहीद की कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को छोड़कर तू दरबारों मज़ारों पे सजदे करे, बाजू में शिरकिया तवीज़ डाले, गले में शिरकिया तवीज़ लटकाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा करे ना जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपकी तारीफ करे ना जी, आपने मेरी तरफ देखें जी, ऐसे पल्ला झाड़ देना है, आपने कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अंदर ही पढ़ना है। कहता क्या कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह ये जो कुछ कह रहा है मेरा तो कोई कमाल नहीं, गुनाह से बचा हूँ तो तूने बचाया है, नेकी की तौफीक मिली है तो अल्लाह तूने अता की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इधर देखे, जब बल्का बल्कीस का तख्त आया तो ऐ तो नहीं सी आखिया, वेखिया जी ना मेरा कमाल। उन्होंने सहाबी ने जो तख्त पेश कर छड़िया, करामत हो गई, सामने आ गया तख्त, तो सैयदना सुलेमान ने क्या कहा, यह है बंदे का अल्लाह से ताल्लुक। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफर वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी वमन कफर फइन्ना रब्बी गनिय्युन करीम। ये जो मलका बिल्कीस का तख्त लम्हा भर में मेरे सामने आया है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे सहाबी का कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। मैं समझता हूँ जी आज जो मैंने सवाल का जवाब दिया ना, अपनी बेटियों को नंगे अल्फाज में कह दो, अपने बेटों को वाशगाफ अल्फाज में कह दो, ये जो कोठी है, ये जो रोटी है, ये जो घर बार है, ये जो कारोबार है, बेटा ये मेरे तकवे का नतीजा नहीं है, ये मेरी नमाजों का नतीजा नहीं है, मेरी लिल्लाहियत का नतीजा नहीं है। जाओ जाके इब्ने जौजी की तलबीस इबलीस पढ़ो कि इबादत गुजारों को, उलमा को शैतान कैसे बर्बाद करता है। मत समझिए कि मुझे मेरे तकवे की वजह, आपको तकवा मुबारक, लिल्लाहियत मुबारक, सब कुछ मुबारक, यही चीजें बेस है, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तख्त मिला तो क्या कहा, उस्ताद मोहतरम जी ऐसे कोई बंदा जित जाए ना इलेक्शन या किसी को उदा मिल जाए तो मेरे देखियो कहना भाजी मुबारक होवे, इत्थे किवें पहुंचे हो, वो पता की आंदा आंदा मैं धक्के थोड़े खादे ने, हसन वाली गल नहीं, ਉਹਦੇ दिमाग च एक गल बड़ी है कि मैं धक्के बड़े खादे ने तां मैं इत्थे पहुंची हाँ। और पुत्र बड़े बड़े लोग अजे भी धक्के पे खांदे नहीं, मत समझ तेरी डिग्री का नतीजा है, मत समझ को तेरी काबिलियत का नतीजा है। जब अल्लाह शान दे, मुकाम दे, रुतबा दे, अजमत दे, इज्जत दे, जाहो जलाल दे,
قد من اللہ علینا، بھائیوں نے کہا تھا، برادران یوسف نے کہا تھا یوسف ہم نے تو کنویں میں پھینکا تھا، آج تاج تخت کیسے ملا؟ کہا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھ پہ میرے اللہ نے اپنا احسان کر دیا۔ بس یہ اپنے بچوں کو بتائیں جی یہ بیٹا اللہ کا احسان ہے، بیٹا یہ اللہ کا فضل ہے، بیٹا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے جی۔ لمحہ بھر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے جی۔ میں یہاں ایک دعا کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں جی، اللہ ایکسیڈنٹ سے بچانا۔ یہ میرا جو جملہ ہے نا جی حضرت جی، اس کو یاد رکھنا ہے، لمحے میں کچھ سے حضرت جی اللہ کی دی ہوئی مولد کو اپنی طاقت نہ سمجھنا۔ باپ کے قدموں میں گر جا، ماں کے قدموں میں گر جا، ناستا یار ایسے اتنے بیٹھے نہیں رہنا۔ مینوں مڑ کے حاجی یوسف صاحب یاد آ رہے ہیں، اینے بزرگ ساڈے پیارے فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ سب دیا قبریں نور نہ پڑے۔ کس چیز کی ضدیں ہیں؟ ویسے ہمارا اللہ سے ہے تعلق کیا؟ میرے سمیت کئی افراد یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ سورہ رحمان کا ترجمہ نہیں آتا، سورۃ الواقعہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورۃ دہر کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں تو پوری دنیا میں اعلان کرتا ہوں جس کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہو وہ چغلیاں کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر سورۃ واقعہ اتر جائے اس کے اندر میں شرارت نہیں رکتی، منافقت نہیں رکتی، اس کا دل کالا نہیں رہتا۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کرے تو جب اللہ شان دے، مقام دے، رتبہ دے تو اللہ کے نام کو آگے کرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، یہ جملہ توجہ سے سن لیں جی، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب محنت آپ کرتے ہیں، دھکے آپ کھاتے ہیں، قربانی آپ دیتے ہیں، بولے سارا کچھ اہتمام، اور جب ماشاءاللہ شان مقام رتبہ سامنے آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کچھ نہیں کیتا، سارا کچھ میرے کلے رب نہیں کیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برات کے یاد نازل ہوئی تو ام رومان نے کہا عائشہ قومی، کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا جا کے سب سے پہلے شکریہ ادا کرو۔ سیدہ فرمانے لگی لا اقوم الیہ، میں پہلے رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن کی 18 آیتوں کو نازل کیا۔ تجھے رب نے کتنا کوئی دیا، کبھی تو نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے نکلا کرو، دن بھر کے سارے تیرے معاملے میں آپ ہی بہتر کر دوں گا۔ 4 رکعتیں پڑھ کے نکلا کرو، سارے معاملے میں آپ ہی سدھار دوں گا۔ تو جی اللہ کے نام کو بڑا کریں جی، ہمیں اپنے کتبے نہیں چاہیے جی، ہمیں اپنی فلیکسیں نہیں جی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اپنا نام جتنا نیچے کریں گے نا جی تو اللہ ہمارے نام کو جی اتنا اونچا کرے گا۔ بندے کا اللہ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے جی؟ توحید کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہونا چاہیے، حب بڑی شدید ہونی چاہیے۔ اب میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، شوگر ہے، بڑھاپا ہے، اچھا جی ان کو صرف ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے، یہ ہے جی حب شدید، یہ ہے اللہ کو ٹوٹ کر چاہنا، ان کو ایک ہی غم ہے۔ شیخ صاحب شوگر بھی ہو گئی ہے، بڈھے بھی ہو گئے ہیں، بس دعا کرے جے رمضان آ رہا جے تو بس نہ کسی طرح روزے میں رکھ لوا، دعا کرو اللہ مینوں روزے رکھن دی توفیق دے، بس یہی غم ہے کہ میرا روزہ نہ رہ جائے۔ اللہ کے نیک بندے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، دائیں جانب ہوتے ہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ یہ بھی وہ حب شدید کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حیا کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، رسول اللہ کا تعلق دیکھے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، ایک ایت پڑھتے رہتے، روتے رہتے۔ بھئی آپ کو سورۃ الاخلاص تو آتی ہے نا، قل هو اللہ آتی ہے؟ جس کو آتی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے آتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ہاتھ چوک کے رکھو کہ دعا کرنا کی ہو گیا۔ ادھے بندے نے انہوں نے ہاتھ غائب نہیں، خیر ہے، اللہ آپ کو مسجد نبی میں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہاتھ تھلے کرو، ہاں ادھر ویکھو، ادھر ویشو، ادھر جی تسی حافظ قرآن نہیں جی نا، میرے نال ویکھو، اللہ اکبر، سبحانک اللہ پڑھ کے نا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر قل ہو اللہ 1 دفعہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو،
10 दफ़ा पढ़ो। ये नन्ही मुन्नी सी सूरत है, क्या समझते हो इसका कद छोटा है नन्ही मुन्नी, कद है छोटा वाकई। देखो रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये कुरान के 10 पारों का मुकाबला करती। कोनो वल्ला ही पढ़ते रहा करो। ये है जी बंदे का अल्लाह से ताल्लुक। सारा रमजान गुजर गया हज़रत जी, तुसी अल्लाह के सामने खलो के कभी को 50 बारी कुल हुवल्लाह पढ़ी है, कभी को 10 बारी आयतुल कुर्सी पढ़ी है, अपने अल्लाह नू कल्ले ना तुसी आयतुल कुर्सी कभी सुनाई है? तो तन्हाई में जी ताल्लुक बड़ा मजबूत होना चाहिए जी, अल्लाह का हया बड़ा होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह जी बयान अल्लाह के फजल से ईद के बाद का जो खुतबा है ना जी, इंशाअल्लाह हज़रत कारी साहब की मस्जिद में होगा। गिरामी कदर अज़ीम अख्तर साहब हाफिज़हुल्लाह, इंशाअल्लाह हाजी यूसुफ साहब, अकरम रहमत साहब और दीगर अहबाब हमारे इंशाअल्लाह मेज़बान होंगे। हम वहाँ खुतबे के लिए जाएंगे, मौजू हम वहाँ बयान करेंगे। यहाँ मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। तसल्ली हो गई है जी कि कोई मज़ीद जवाब दें जी? बस अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो ईद की गैरत दे दे, हुब शदीद दे दे, मुकम्मल अतात दे दे, अपने नाम को आगे ऊंचा करने की तौफीक अता फरमा दे। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तबारक व तआला आलम बिस्सवाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल